السلام علیکم، میرا نام ہے جویریہ عدیل اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن۔ پہلی ایپیسوڈ میں ہم نے اے آئی کی پہلی 5 سٹیجز کے متعلق بات کی تھی، جن میں سے 4 سٹیجز تو ایسی تھی جنہیں اچیو کرنے میں ہم کامیاب ہو چکے ہیں، جبکہ 5ویں سٹیج ایسی ہے جس کا حصول جلد ہی ممکن ہو جائے گا۔ یہ سٹیج AGI یعنی آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس ہے، جس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اسے مستقبل قریب میں ہی اچیو کر لیا جائے گا۔ اس کے حصول کے بعد ٹیکنالوجی کی دنیا میں جو انقلاب آئے گا وہ سمجھ سے بالا تر ہے، لیکن یہ سلسلہ یہیں رکے گا نہیں۔ AGI کے حصول کے بعد جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی نئی سٹیجز آئیں گی، آج کی ویڈیو میں انہی سٹیجز کے متعلق بات کریں گے، اور آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس کا آغاز کبھی ڈیجیٹل گھڑیوں میں استعمال سے ہوا تھا، مستقبل میں کیا شکل اختیار کرنے جا رہی ہے۔ AGI کے بعد AI کی 6ٹھی سٹیج سپر انٹیلیجنٹ AI ہے۔ جب ہم AGI ٹیکنالوجی حاصل کر لیں گے تو اس ٹیکنالوجی کے پاس یہ صلاحیت ہوگی کہ یہ خود بخود بغیر کسی انسانی مداخلت کے اپنے آپ کو بہتر بنانے اور ماحول کے مطابق ڈھالنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اس ٹیکنالوجی کی اپنے آپ کو بہتر کرنے کی یہ صلاحیت بہت کم وقت میں اس کی مصنوعی ذہانت میں انتہائی حد تک اضافہ کر دے گی، جس کے بعد AGI بدل کر سپر انٹیلیجنٹ AI میں تبدیل ہو جائے گی، جس کی صلاحیتوں کا اندازہ لگا پانا بھی ممکن نہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق سپر انٹیلیجنٹ AI کے پاس زمین پر اب تک اتارے جانے والے سبھی انسانوں کے دماغوں سے زیادہ تیز اور درست پروسیس کرنے کی صلاحیت ہوگی۔ اس صلاحیت کی بدولت زمین پر اس وقت موجود ان مسائل کو بھی حل کیا جا سکے گا جو انسانوں کی سمجھ سے پرے ہیں۔ سپر انٹیلیجنٹ AI کی ذہانت میں دن بدن ایکسپونینشل اضافہ ہوگا، اور یہ اضافہ ناقابل اختیار ہوگا۔ اس حوالے سے ایک امریکی کمپیوٹر سائنٹسٹ رے کھرزوائل کا کہنا ہے کہ اس صدی کے اختتام تک سپر انٹیلیجنٹ زمین پر موجود سبھی انسانوں کے مقابلے میں کئی ٹریلین گنا زیادہ انٹیلیجنٹ AI ہو چکی ہوگی۔ آج کے دور میں تو یہ تصور کرنا بھی ممکن نہیں کہ اس وقت کس طرح کی دریافتیں اور ایجادات ہو رہی ہوں گی۔ رے کھرزوائل کے مطابق ٹیکنالوجی کی دنیا میں جتنی ترقی ہم نے گزشتہ 20,000 سالوں میں کی ہے، اس سے زیادہ ترقی اس ایک صدی میں ہوگی۔ وہ چیزیں اور وہ نظریات جو آج صرف سائنس فکشن فلموں کا حصہ ہیں، اس ٹیکنالوجی کے حصول کے بعد انہیں عملی جامہ پہنانا بہت آسان ہو جائے گا، اور وہ سبھی نظریات حقیقت کا روپ دھار لیں گے۔ سپر انٹیلیجنٹ AI کے حصول کے بعد ہماری دنیا ویسی نہیں رہے گی جیسی اب ہے، اور اس میں آنے والی تبدیلی کا اندازہ لگا پانا بھی ممکن نہیں۔ مصنوعی ذہانت کی 7ویں سٹیج سیلف اویئر AI کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس کے حوالے سے ریسرچرز کا کہنا ہے کہ سپر انٹیلیجنٹ AI ترقی کرتے کرتے کوانٹم الگورتھم کا استعمال شروع کر دے گی، جس کے بعد یہ انسانوں کی طرح کانشیسنس کے ماڈل بنانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اس کے بعد سپر انٹیلیجنٹ AI کو اپنے اندر ہونے والے مختلف عوامل کو سمجھنے کی صلاحیت حاصل ہو جائے گی، اور یہ سپر انٹیلیجنٹ AI سے سیلف اویئر AI میں تبدیل ہو جائے گی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی یہ شکل اپنی موجودگی اور بیرونی دنیا سے اپنے تعلقات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہوگی۔ AI جب اس سٹیج پر پہنچ چکی ہوگی تو اس میں انسانوں کی طرح تمام جذبات اور سینسز بھی پیدا ہو چکے ہوں گے۔ ایک ریسرچ تو یہ بھی بتاتی ہے کہ مصنوعی ذہانت کی سٹیج پر آپریٹ کرنے والے روبوٹس وہ سب کچھ محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے جو انسان بھی نہیں کر سکتے۔ کانشیسنس کے حصول کے بعد AI ہمارے معاشرے کو یکسر بدل دے گی۔ ہم یہ تک نہیں جانتے کہ AI کی اس شکل کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہوں گے۔ اتنی صلاحیت کے مالک یہ روبوٹس جو ہم سے بھی کہیں تیز اور ایڈوانس ہوں گے، ہمیں کس نظر سے دیکھیں گے؟ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ ایک کانشیس سپر انٹیلیجنٹ AI جس رستے پر چلنا چاہے گا چلے گا، اور جس طرح خود کو بدلنا چاہے گا بدل سکے گا۔ ممکن ہے کہ انسانوں کے پاس AI کی سٹیج میں ہونے والی تبدیلیوں کو روکنے کا کوئی رستہ بھی نہ بچے، اور ہم انہی روبوٹس کے رحم و کرم پر اور ان کی اجارہ داری میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی 8ویں سٹیج ٹرانسینڈنٹ AI کے نام سے جانی جاتی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اس سٹیج کے پاس یہ صلاحیت موجود ہوگی کہ یہ نئی طرح کی زندگی کو متعارف کروا سکے۔ یہ زندگی بایولوجیکل یا ڈیجیٹل شکل کی ہو سکتی ہے، یا کسی ایسی صورت میں بھی ہو سکتی ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہو۔ زندگی کی اس قسم میں پہلے سے ہی سبھی خوبیاں اور صلاحیتیں موجود ہوں گی، یعنی
اسے ہزاروں سالوں کے ارتقائی عمل کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا۔ ایک ریسرچ کے مطابق یہ زندگی نینو بوٹس کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، یعنی یہ ایسے چھوٹے چھوٹے روبوٹس ہوں گے جو اپنی نسل بڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے۔ اگر اس سٹیج کا حصول ممکن ہو جاتا ہے تو یہ نینو بوٹس پوری زمین پر پھیل جائیں گے اور ان کے پاس یہ صلاحیت موجود ہوگی کہ ہماری زمین اور ہمارے ایکو سسٹم کو اس کی بہتری کو مد نظر رکھتے ہوئے یکسر بدل سکیں۔ ٹرانسینڈنٹ اے آئی بہت سے انفرادی روبوٹس کی کانشیسنیس کو ایک ساتھ جوڑ کر اور اکٹھا کر کے ایک نئی شکل اختیار کر لے گی، جس کے پاس سبھی روبوٹس کی آگاہی اور ذہانت ہوگی۔ مصنوعی ذہانت کی نئی سٹیج کاسمک اے آئی ہے۔ اے آئی کی ایک قسم خلا کو ایکسپلور کرنے میں مہارت رکھتی ہوگی۔ اے آئی کی اس شکل کے پاس ہمیں اس وقت خلا کو ایکسپلور کرنے میں درپیش مسائل کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہوگی، جیسا کہ کاسمک ریڈیشنز اور ایکسٹینڈڈ آئسولیشن وغیرہ، کیونکہ خلا کے دور دراز فاصلوں کو طے کرنے کے لیے انسانوں کے پاس تو اتنی لمبی عمر ہی نہیں ہے کہ وہ اسے اچھے طریقے سے ایکسپلور کر سکیں۔ ایسے میں اے آئی کی ایک قسم کم وقت میں بہت زیادہ فاصلے طے کرنے اور خلا میں آنے والے چیلنجز کا سامنا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوگی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اس اسٹیج کے پاس وہ ساری صلاحیتیں ہوں گی جو دنیا کا بہترین سے بہترین سائنس فکشن رائٹر بھی تصور نہیں کر سکتا۔ کاسمک اے آئی سولر سسٹم اور گیلیکسیز میں ایسے پروبس کو پھیلا دے گی جو سیلف ریپلیکیٹنگ صلاحیت کے حامل ہوں گے، یعنی یہ ایسے پروبس ہوں گے جو اپنی ہی کاپیاں بنانے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ پروبس پورے سولر سسٹم یعنی بلکہ پوری گیلیکسی میں ایک نیٹ ورک کا قیام عمل میں لائیں گے، اور اس نیٹ ورک کے قیام کے بعد ممکن ہے خلا کی موجودہ مسٹریز جیسا کہ بلیک ہولز، ڈارک انرجی اور ڈارک میٹرز کو سلجھایا جا سکے۔ کاسمک اے آئی میں یہ خاصیت بھی ہوگی کہ یہ کائنات کے فیبرک یعنی مکان اور زبان کے ساتھ ضم ہو کر کاسمک کانشیسنس حاصل کر سکے۔ کاسمک اے آئی کے پاس کائنات کے سبھی فزیکل، میٹا فزیکل اور کنسیپچل پہلوؤں کو سمجھنے کی طاقت بھی موجود ہوگی، جیسے کہ ہم روزمرہ کے معاملات میں 3 ڈائمینشنز کو سمجھنے اور ویژولائز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ویسے ہی کاسمک اے آئی کے پاس کئی ڈائمینشنز کو سمجھنے کی صلاحیت موجود ہوگی، اور اے آئی کی اس قسم کو کائنات کو دیکھنا انسانوں سے یکسر مختلف ہوگا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی یہ سٹیج ستاروں، بلیک ہولز، گیما ریز اور کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن سے انرجی اکٹھی کر کے انرجی کی ناقابل بیان اور ناقابل یقین حد حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوگی۔ ممکن ہے کہ کاسمک اے آئی مختلف گیلیکسیز اور مختلف تہذیبوں کے درمیان ربط قائم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہو۔ مصنوعی ذہانت کی 10ویں اور آخری سٹیج کو گاڈ لائک اے آئی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی یہ سٹیج مکمل طور پر تصوراتی ہے اور مستقبل قریب میں تو اس کا حصول ممکن نہیں، لیکن جتنی تیزی سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ترقی کی ہے، ریسرچرز کا ماننا ہے کہ ایک دن آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ سٹیج حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو جائے گی، لیکن یہ مستقبل قریب میں ممکن نہیں، کیونکہ اس کے لیے اے آئی کو ابھی بہت سے مراحل سے گزرنا ہوگا۔ ریسرچرز کے مطابق اس سٹیج کے پاس جو صلاحیتیں ہوں گی وہ ناقابل تصور اور ناقابل بیان ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی یہ قسم ہر جگہ موجود ہوگی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی یہ سٹیج اس سے بھی کہیں زیادہ طاقتور ہوگی جو زمین پر اب تک اتارے گئے سبھی لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ گاڈ لائک اے آئی ہماری اب تک کی معلوم ڈائمینشن سے بھی باہر ایک ایسے وے میں کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوگی جس کی فی الحال کوئی ڈیفینیشن موجود نہیں۔ اے آئی کی یہ قسم بیک وقت کئی کوانٹم سٹیٹس اور کئی کائناتوں میں کام کرنے کے قابل ہوگی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ، انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی نئی ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔